کیا رومن کیتھولک کلیسیا میں مجسمے رکھنے خروج 20 باب کی خلاف ورزی ہے؟ آج جی خداون کے کلام سے ہم اس بات پر سیکھیں گے کہ یہ جو رومن کیتھولک چرچز جو ہیں جو اپنی کلیسیاؤں میں جو ہے وہ عمارتوں میں جو انہوں نے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ بائبل کی خلاف ورزی ہے؟ خروج 20 باب کی خلاف ورزی ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوال خود سے کیا ہے؟ اگر خدا واقعی ہر مجسمے ہر شکل سے نفرت کرتا ہے تو ایک بہت خطرناک تضاد سامنے آتا ہے۔ کیا خدا خود اپنے ہی حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہی خدا جو خروج 20 باب میں کہتا ہے آیت نمبر 4 میں کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، آگے چل کر کہتا ہے کہ 2 کروبی کے مجسمے بناؤ۔ جی ہاں، میں آپ کو بھی اس کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ اب یہ کوئی محض ایک چھوٹا سا سوال لگتا ہے، محض، لیکن یہ چھوٹا سا سوال پورے مذہبی فریم ورک کو ہلا دیتا ہے جی۔ تو آج ہم اسی بات پر مطالعہ کریں گے، اور میں آج یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیتھولک صحیح ہیں یا غلط ہیں، بلکہ آج میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ مل کے کہ کیا ہم نے خروج 20 باب اس کی 4 آیت کا مطلب ٹھیک سمجھا ہے یا نہیں۔ ہم حضرات نے ایک عجیب عادت بنا لی ہے جی کہ ہم آیت کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک آیت کو پڑھتے ہیں، آدھی آیت کو پڑھ کر فیصلے کر لیتے ہیں اور اپنے منطق بنا لیتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ کار ہے کلام مقدس کو پڑھنے کا۔ یہ مفہوم سے لڑنے سمجھنے کی بجائے آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ اب جب ہم اس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں یا آدھی آیت کو پڑھ کے کوئی ڈاکٹرائن کو سبق بنا لیتے ہیں، تو دراصل ہم الجھنے والے کام کرتے ہیں، اور جب ہم اس طرح سے ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچز میں ہم بت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، مجسمے دیکھ کر ہم چلا اٹھتے ہیں کہ یہ تو بت پرستی ہے، لیکن اپنے دل میں چھپے ہوئے بت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ سوال نہیں رکھتا کہ کلیسیا کے اندر کیا رکھا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا بیٹھا ہے۔ تو آئیے ان سارے سوالات کو سیکھنے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ آپ خروج 20 باب اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے خداوند تیرا خدا میں ہوں۔ آیت نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، جب آپ اس پر غور کریں گے تو یہاں خدا اپنی نہیں بلکہ غیر معبودوں کی بات کر رہا ہے۔ لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اب یہ بڑی اسٹرانگ دلیل ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ کیا رومن کیتھولک کلیسیا جب مجسمے اپنی چرچز میں، اپنی عمارتوں میں، اپنی کلیسیا کی جو عمارتیں ان میں رکھتی ہے، تو کیا یہ خروج 20 باب کی خلاف ورزی ہے؟ تو جب آپ خروج 20 باب کو پہلی 5 آیتیں پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا یہاں پر غیر معبودوں کی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بنی اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکال کے لایا تو یہ قوم بت پرستی کی عادی ہو چکی تھی۔ مصریوں کے دیوتاؤں کو ماننا، ان کے آگے جھکنا، قربانیاں گزارنا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس قوم کے خون میں بت پرستی شامل ہو گئی تھی تو جی یہ غلط نہ ہوگا۔ ان کے ہاں چاند، سورج، بلی، مگرمچھ وغیرہ کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے بت خانے بنائے جاتے تھے، ان کے بت بنائے جاتے تھے۔ تو یہاں خدا تیسری آیت میں قوم کو، یعنی بنی اسرائیل قوم کو یہی منع کر رہا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور جب ہم 4 آیت میں جاتے ہیں جی اور اس کو پڑھتے ہیں تو زیادہ متن اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، جہاں لکھا ہے تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تیسری آیت بتا رہی ہے کہ کن کی مورتیں نہ بنانا؟ غیر معبودوں کی، کیونکہ ان کی پریکٹس یہی تھی۔ یہاں ہم رک کر سوچنا بند کر دیتے ہیں اور فیصلہ مکمل کر لیتے ہیں جی کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، جبکہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ آیت کا آدھا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ آگے 4 آیت میں لکھا ہے نہ بنانا، نہ سجدہ کرنا، نہ عبادت کرنا۔ اب یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا خدا مورت بنانے کو منع کر رہا ہے یا پھر اس مورت کی عبادت کرنے کو منع کر رہا ہے؟ اور اگر بنانا گناہ تھا تو پھر خدا خود کیوں کہتا ہے کہ 2 کروبی سونے کے بناؤ؟ یہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جب اپنی
گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا، کیا خدا کنفیوز ہے؟ سوال ہے، سوچیں، یا پھر ہم خود کنفیوز ہیں؟ آبویسلی ہم کنفیوز ہیں۔ اس کا سمپل سا جواب یہ، خدا کنفیوژن کا شکار نہیں، ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ ہم صرف آیت کا ایک حصہ یا آدھا حصہ پڑھ کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ ہے جی آئیڈل یعنی بت اور امیج میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ہر آئیڈل ایک امیج ہو سکتا ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، ہر آئیڈل ایک امیج ہو سکتا ہے، لیکن ہر امیج آئیڈل نہیں ہوتی۔ مثلا ماں باپ کی تصویر یا ان کا سٹیچو بنوانا عبادت نہیں، ان کی فریمز اپنے گھروں میں لگانا عبادت نہیں، عزت کی نشانی ہے۔ اپنے پرچم ہم اپنے گھروں میں اپنے چرچز میں لگاتے ہیں، یہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہوتے جی۔ صلیب کی تصویر اگر ہم اپنے چرچز میں یا اپنے گھروں میں لگاتے ہیں سٹیچو بنوا کر، تو ہم اپنے چرچز میں لگا رہے ہیں، تو یہ کوئی اس کی ہم عبادت نہیں کر رہے۔ عدالت کے باہر ترازو کیا عبادت ہے جو رکھا ہوتا ہے؟ نہیں، آبویسلی نہیں۔ تو پھر اچانک کیتھولک چرچ میں رکھے ہوئے بت یا آئیڈل یا امیجز گناہ کیسے بن گئے؟ اب یہاں پھر سوال یہ نہیں کہ آئیڈل موجود ہے کہ نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس امیج یا آئیڈل کو خدا کی جگہ دی گئی ہے یا نہیں۔ اب آئیے ذرا عہد کے صندوق پر چلتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک حوالہ شروع میں دیا تھا کہ خدا خود کہتا ہے کہ دو کروبی سونے کے بناؤ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خروج 25 باب اس کی 18ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا۔ یہاں دیکھیں خدا کلیئرلی خود کہہ رہا ہے کہ 2 کروبی بناؤ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک کر سوچئے، کیا خدا خود اپنے ہی حکم کی خلاف ورزی کروا رہا ہے خروج 20 باب میں، یا ہم نے ہی اس کے حکم کو غلط سمجھ لیا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا گنتی 21 باب اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کریں، جہاں موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور لوگوں کو شفا ملی، سب ٹھیک تھا، پھر ہوا کیا؟ یہاں پہ بھی تو بت ہی تھا، بت بنوایا خود خدا نے۔ دوسرا سلاطین 18 باب اس کی 4تھی آیت اگر آپ پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، یہاں خدا نے حکم دیا کہ اس پیتل کے سانپ کو توڑ دو۔ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اسی سانپ کی مورت کو پوجنے لگ گئے تھے، اس کے آگے بخور جلانے لگ گئے تھے اور اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی تھی۔ تو پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم امیجز بنا تو لیتے ہیں، خدا امیجز کے خلاف نہیں ہے، خدا بت بنانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن خدا اس چیز کے خلاف ہے کہ ہم اس کو خدا کی جگہ نہ دیں، کیونکہ بت بنانا ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ کا ایک نمونہ، ایک حصہ ہے، لوگ اس سے کماتے ہیں، لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ کریں، سانپ بنانے پر سزا نہیں آئی، بلکہ سانپ کو پوجنے پر سزا آئی۔ یعنی مسئلہ اس پیتل کے سانپ کے سٹیچو میں نہیں تھا، غور کیجئے گا، بلکہ انسانی دل کے جھکنے میں تھا، انسانی نیت میں تھا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے خروج 20 باب اس کی 4تھی آیت میں واپس آئیے۔ آسمان، زمین اور پانی کی بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جملہ آرٹ کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ قدیم اقوام، خاص طور پہ ہم مصر کی بات کرتے ہیں، سورج کو خدا مانتی تھی، چاند کو خدا مانتی تھی، جانوروں کو خدا مانتی تھی، ان کے آئیڈل بت بنائے جاتے تھے، ان کے آئیڈلز بنائے جاتے تھے، بت بنائے جاتے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہاں خروج 20 باب اس کی 4تھی آیت میں خدا کہہ رہا تھا کہ انہیں میرا متبادل نہ بنانا، یعنی سورج، چاند، ستارے، جانوروں کو میرا متبادل نہ بنانا، تو میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا میری مانند۔ اس کا مطلب یہ تھا، مطلب صاف ظاہر ہے کہ خدا نے آرٹ بنانے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس آرٹ کو، سٹیچو کو خدا بنانے سے منع کیا ہے۔ اب پہلا سلاطین اس کا 6 باب، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی، جہاں ہیکل، اگر آپ اس کو پورے باب کو پڑھیں گے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پورا باب پڑھوں، آپ پڑھ لیجئے گا گھر پہ، اپنے گھروں میں آپ اس کو ضرور اس کی تلاوت کیجئے گا۔ جہاں ہیکل میں جی خدا خود دیواروں پر کروبی، کھجور کے درخت، پھول، نقش و نگار بنوانے کا حکم دے رہا تھا۔ اگر تصویریں گناہ ہوتی یا سٹیچو بنانا گناہ ہوتا تو ہیکل تو ناپاک ہو جاتی،
لیکن بائبل کہتی ہے خدا کا جلال ہیکل سے بھر گیا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا خدا اپنی حضوری میں گناہ رکھتا ہے؟ اوبویسلی نہیں۔ کیتھولک مجسمے اصل حقیقت جی ان مجسموں کی کیا ہے؟ کیتھولک تعلیم کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ مجسمے خدا ہیں، بلکہ ان کا انٹینشن صرف یاد دہانی ہوتا ہے، اور یاد دہانی گناہ نہیں ہے۔ اسٹیچو بنانا گناہ نہیں ہے۔ گناہ پتھر میں نہیں بلکہ انسانی نیت میں موجود ہے۔ انسان کی فطرت میں جاننے دیکھنے کی خواہش شروع سے تھی، اور یہ خواہش صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں تھی جی۔ خدا کو دیکھنے کی خواہش سب سے پہلے موسیٰ نے کی۔ اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے صاف کہا کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا ہے، اور خدا نے کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک مشہور ہمارے شاعر گزرے ہیں علامہ اقبال صاحب، ان کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یعنی اگر آپ اس شعر کا بھی مطالعہ کریں تو جو خواہش موسیٰ نے ہزاروں سال پہلے کی تھی وہ علامہ اقبال نے کی، اور شاید یہی آج میری اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر انسان نے مجسمہ سازی کی تو وہ غلط نہیں ہے، بلکہ اصل غلطی اس سے پوجنے میں ہے، انسانی نیت میں ہے، اور انسانوں میں ہے کہ وہ کس طرح سے اس مجسمے کو دیکھتے ہیں۔ اب جو پروٹسٹنٹ حضرات اعتراض کرتے ہیں جی کہ وہ بائبل ہی نہیں ہے بلکہ کہ یہ جی بت پرستی غلط ہے، یہ بت پرستی جو ہے خروج کی 20 باب کی خلاف ورزی ہے، تو جی یہ بیسیکلی اعتراض بائبلی نہیں ہے بلکہ ایک نفسیاتی اعتراض، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی اعتراض ہے کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اب یہ خدشہ درست ہو سکتا ہے، لیکن خدشہ قانون نہیں بنتا۔ میں پھر کہتا ہوں، خدشہ قانون نہیں بن سکتا۔ بائبل انسان کو باشعور بناتی ہے، بالغ بناتی ہے، ڈرپوک نہیں بناتی، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد جی اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج سب سے بڑا بت نہ تو مٹی کا ہے، نہ پتھر کا، بلکہ سوچ کا ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، آج کا سب سے بڑا بت نہ تو مٹی کا ہے، نہ پتھر کا، بلکہ سوچ کا ہے کہ میں ہی درست ہوں، آئی ایم رائٹ، میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، میں نے بائبل کی ایک آیت پڑھ دی، بس اس کے اوپر نیچے میں نے نہیں دیکھنا، میں نے آنکھیں بند کر لینی ہے، میری تشریح خدا کی طرف سے ہے، میرے فرقے یا میرے چرچ میں ہی نجات ہے۔ اور یہ وہ بت ہیں جنہیں کوئی نہیں توڑتا، اور نہ ہی کوئی توڑنا چاہتا ہے، اور نہ ہی، مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہی کوئی اس پر بات کرتا ہے۔ خدا نے کہا تو میرے سوا کسی اور کو خدا نہ بنانا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر تصویر سے ڈرنا، کوئی تصویر اپنے گھر میں نہ لگانا، چرچ میں نہ لگانا۔ اگر خدا واقعی مجسموں کے خلاف ہوتا تو وہ خود کیوں کروبی بنواتا؟ ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ پر نظر کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے خطرناک سوال جی یہ ہے کہ کیا آج ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کی تشریحات کی ہی عبادت کرنے میں لگے ہیں؟ انہی نظریات، اپنی ہی باتوں کو لے کر آگے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ہی ایک ہیکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ہی تشریحات بناتے ہیں جس کے اندر ہم کلام مقدس کی ایک یا آدھی آیت کو لے کے، 1.5 آیت کو لے کے ہم جو ہے ایک الگ سے سوچ بنا لیتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میری کلیسیا ٹھیک ہے، مجھ میں ٹھیک ہے، میری تشریح ٹھیک ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ گاڈ بلیس یو۔